ان میں سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ علم جہاں رس کی طرح ٹپکتا تھا، کھجوروں کو دیکھا اور آم دیکھیں پک جاتے ہیں اور اتنا وفور ہوتا ہے رس کا کہ پھٹے پڑتے۔ وہ مجلس جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضری دیتے تھے، وہ جس درسگاہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ پوچھنے جاتے تھے، اس مفتی اور مجتہد، اس عالم دین اور اس ہستی کے علم کا تم اندازہ لگاؤ، جہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ پوچھنے جائیں اور جو فتویٰ وہ کہہ دے مجتہد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجوع فرما لیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود حذلی تھے، یہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی تو نہیں، فقہ اور قرآن ان دونوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کو مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تفقہ فی الدین اور قرآن کریم اور اس کی قرأت، یہ آج انکار کرتے ہیں نا ساتوں قرأتوں کا، یہ وہ، انہیں کیا معلوم ہے؟ محترم غامدی صاحب کا گروپ، یہ سارے لوگ قرأتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انکار کرتے ہیں اور سازشیں قرار دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے۔ چھٹے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور پہلا شخص ہے جس نے اونچی آواز میں قرآن پڑھا اور اسے اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ اوذوا فی سبیلی، اللہ انہی سے کہے گا تم میری راہ میں ستائے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اونچی آواز میں قرآن بعد میں پڑھا ہے، وہ تو بعد کے مسلمان تھے نا، 40ویں تھے کہتے ہیں، یا دیکھ لینا کتابوں میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے آدمی تھے اور کہتے تھے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، مجھے انہوں نے قرآن پڑھایا تھا اور 70 سورتیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہیں، وفات تک صحبت میں رہے ہیں اور بلا روک ٹوک آنے جانے والے تھے۔ ان کے شاگردوں نے اس کو عام کیا ہے اور ان کے شاگردوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مسلک کو عام کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آئے اور ان کے ساتھ جو تعلق اور جو قلبی محبت ہے ان کے مناقب بیان کیے بغیر گزر جائیں، یہ ممکن نہیں۔ نہ سنو بے شک، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام احمد اپنی مسند میں لائے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جسمانی حیت پہ بعض لوگ ہنس پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مما تسقون، کس چیز سے ہنس رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ من دقت ساقے، ان کے پنڈلیوں کے کمزور ہونے پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسقل فی المیزان من احد، احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی چیزیں ہیں یہ قیامت میں جب تولی جائیں گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کننا فی دار ابی موسیٰ مع نفر من اصحاب عبداللہ، ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی درسگاہ میں بیٹھے تھے اور وہ لوگ ینظرون فی مصحف، اور وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ابو مسعود بدری نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ اللہ کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی ہے، ترک بعدہ عالم من ھذا القائم، یہ جو آ رہا ہے نا، یہ جو کھڑا ہے، لوگوں اس سے زیادہ کسی آدمی نے اس کتاب کو سمجھاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دنیا میں چھوڑا ہے سب سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے والا یہ تھا۔ وفات کے وقت ان کی یہ دونوں عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، ابو مسعود بدری بھی اور ابو موسیٰ اشعری بھی رضی اللہ عنہ۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ابو مسعود نے کہا کہ ان کا انتقال ہو رہا ہے، جن سے بڑا قرآن کریم کا مفسر امت میں کوئی نہیں ہے،
تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم اس سے بھی بڑی بات کہو تو ٹھیک ہے۔ عبداللہ ایسے ہی تھے، اور کمال کا جملہ کہا ان کا، لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب نہیں ہوتے تھے تو ہمیشہ ابن مسعود اس وقت بھی وہیں ہوتے تھے، اور وَيُؤْذِنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پہ روک دیے جاتے تھے کہ آپ مصروف ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں، عبداللہ اس وقت بھی پردہ اٹھاتے تھے اور اندر چلے جاتے تھے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا، ہم بیٹھے رہتے تھے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن مسعود کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا تراہ ترک بعدہ مثلہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے دیکھا ابو مسعود اپنے بعد کوئی اپنے جیسا آدمی اس نے دنیا میں چھوڑا ہے؟ ابن مسعود نے، ان کا انتقال ہو گیا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم روک دیے جاتے تھے یہ حاضر ہوتے تھے، اور جب ہم حاضر نہیں ہو سکتے تھے، غائب ہوتے تھے، یہ اس وقت بھی موجود ہوتے تھے۔ اسود کہتے تھے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، ابو موسیٰ اشعری کہتے تھے میں اور میرے بھائی یمن سے اسلام قبول کرنے آئے، اور ہم یہ سمجھے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ہیں، کیونکہ یہ اور ان کی والدہ اتنی آزادی سے، اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر کے اندر تشریف لے جاتے تھے، خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کہ ہم سمجھے پہلے کہ یہ تو اسی گھر کے ایک فرد ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت عزت کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود دعویٰ کیا تھا ایک بار، یہ دو آدمی ہیں سیدنا علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے دعویٰ کیا اور کوئی ایک آدمی نہیں تھا پوری جو امت تھی جو تردید کر سکے۔ انہوں نے کہا واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں عبداللہ تمہیں بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، انی من عالمہم بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والا میں ان میں سے ہوں، میرے برابر کا قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر عاجزی غالب آئی اور فرمایا وما انا بخیرہم، اگرچہ میں ان کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ شقیق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد 16 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جا کر ان کی یہ بات نقل کی، فما سمعت رادًا یقول غیر ذلک، اور میں نے کسی ایک صحابی کو نہیں دیکھا جو ان کے اس دعوے کی تردید کرتا ہو۔ یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ بھی کہتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تم میرے بعد کوئی میرے جیسا نہیں پاؤ گے۔ کوئی ایک آدمی نہیں تھا جس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس جملے کی تردید کی۔ علقمہ کہتے تھے، علقمہ کے حالات بیان کریں گے ہم انشاءاللہ، وہ کہتے تھے کہ میں شام سے آیا تو میں نے 2 رکعتیں پڑھیں اور میں نے کہا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ کوئی ایسا دوست ملا دے جو بہت نیک آدمی ہو۔ تو میں ایک حلقہ درس میں جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ مجمع میں میرے ہی ساتھ آ کے بیٹھ کے، میں نے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ کون آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے اس علم کی مجلس میں؟ تو مجھے کہا گیا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے ان کا دامن پکڑا اور میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کوئی ایسا دوست دے دے جو بہت نیک ہو۔ تو مجھ سے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا کوفہ سے۔ انہوں نے کہا واہ بھئی، تمہارے یہاں ابن ام عبد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ جوتے اور ان کا تکیہ اور ان کی طہارت کا سامان، مسواک وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو اس آدمی سنبھال کے رکھتے تھے ابن مسعود، وہ تمہارے یہاں ہیں اور تم انہیں چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ وفیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان، یعنی علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تمہارے ہاں تو وہ آدمی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ اسے ہمیشہ شیطان سے بچا کے رکھنا۔ پھر ڈانٹ پڑی اور کہا اولیس فیکم صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں وہ آدمی نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راز کی باتیں بتاتے تھے، ایسے راز لا یعلمہ احد غیرہ، کہ اس کے علاوہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی سے وہ راز نہیں بتاتے تھے جو انہیں بتاتے تھے، ان لوگوں کو چھوڑ کے تم میرے پاس آ گئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو بھی گزری تھی، فرمایا معاذ سے قرآن پڑھا کرو، ابی سے، سالم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سالم کی شہادت نہ ہو گئی ہوتی تو میں اپنے بعد اسے خلیفہ بنا دیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سالم ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو جانتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرماتے تھے مرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگ رہا تھا تو مجھے دیکھ کے فرمایا سل توتا یبن ام عبد کے بیٹے مانگ، آج تجھے دیا جائے گا، تو جو کچھ مانگے گا آج اللہ تجھے دے دے گا۔ اس مقام اور اس شان کے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہا کہ اے پروردگار ایسے انعامات فرما جو کبھی نہ چھینے، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی جنت میں مجھے رکھ۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے عبداللہ ابن مسعود یہی دعا مانگ رہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ عبداللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مانگ عبداللہ تجھے اب اللہ دے گا، اس وقت تو جو بھی مانگے، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرمانے لگے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسا ایمان دے کہ میں پھر مرتد کبھی نہ ہو جاؤں، ونعیما لا ینفد، اور اللہ زندگی میں ایسے انعامات فرما کہ ختم نہ ہو، ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجات الجنہ جنت الخلد، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں بھی جنت میں بھی ایسے ہی رکھ، اور جنت بھی بہت اعلیٰ درجے کی۔ میں نے یہ تین چیزیں اس وقت مانگ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عبداللہ مانگ جو مانگنا ہے اللہ تجھے دے گا۔ یہ چیز اللہ نے انہیں دی، زندگی ان کی ساری علم میں گزری، اور ایسے ایسے اللہ نے انعامات فرمائے دیکھتے نہیں ہو۔ 1500 سال بعد بھی امت کا بہت بڑا غالب حصہ 60% یہ حنفی، ان کی جڑ عبداللہ ہی تو ہیں رضی اللہ عنہ، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت وہ تو ہوگی ہی ہوگی، اللہ سے یہی امید ہے۔ لوگ گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس، حذیفہ تھے جو صاحب سر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی راز کی باتیں انہیں بتائی تھیں جو کسی سے نہیں کرتے تھے۔ تو حذیفہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، ان کا لباس، اور کون ایسا ہے جس کو ہم دیکھیں تو گویا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جب وہ گھر سے باہر تشریف لاتے تھے کیسے آتے تھے، کیا چیز؟ تو حذیفہ نے کہا کہ اشبہ الناس ہدیم ودلن، زندگی گزارنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کپڑوں کے پہننے میں، ہر چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ کو دیکھو۔ واللہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میں حذیفہ تمہیں بتاتا ہوں کہ ان عبداللہ من اقربہم عند اللہ وسیلہ، جو ابن مسعود کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واللہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ان عبداللہ، کہ یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں من اقربہم عند اللہ وسیلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن
اللہ کا سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو عطا ہوگا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب تھے۔ جو جتنا ابن مسعود کے قریب ہے اللہ کے اتنا ہی قریب قیامت میں رہے گا۔ یہ سارے حنفی جتنے ہیں ان سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قریب کوئی بھی نہیں ہے۔